السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈ ٹو لیڈ ٹورڈز برائٹ فیوچر میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے طبعی عادات، مکمل عادات اور صحیح عادات۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ اس تصویر کا مشاہدہ کیجیے۔ اس تصویر میں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ کچھ بطخیں ہیں، درخت ہیں، کتابیں ہیں، پھول ہیں، پین قلم ہیں اور کچھ بچے ہیں۔ تصویر میں کتنی بطخیں، بچے، قلم، پھول، کتابیں ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں چیزوں کو گننا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ بچے کتنے ہیں تو ہمیں انہیں گننا پڑے گا، قلم کتنے ہیں ہمیں گننا پڑے گا۔ تو چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے وہ کتنی ہیں ہمیں انہیں گننا پڑتا ہے، اور چیزوں کو گننے کے لیے عادات کا ظہور ہوا ہے۔ چیزوں کی گنتی ہم عادات کی صورت میں کرتے ہیں، یعنی یہ 5 بچے ہیں، یہ 5 بطخیں ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ پھول ہیں، یہ کتنے پین ہیں، اس کے لیے ہم عددوں کا استعمال کرتے ہیں، عدد کی صورت میں ہم انہیں لکھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم طبعی عادات کسے کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں، یعنی نیچرل نمبرز۔ چیزوں کو گننے کے لیے جن عادات کا استعمال ہوتا ہے انہیں طبعی عادات یا گنتی کے عادات کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو گننے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر کتنی انگلیاں ہیں، یہ گننے کے لیے آپ شروعات کرتے ہیں 1 سے۔ کلاس میں موجود بچوں کی تعداد گننے کے لیے ہم جن عددوں کا استعمال کرتے ہیں، یا اشیاء کو گننے کے لیے جن بھی عددوں کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں طبعی عادات یا گنتی کے عادات کہتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 سے لے کر یہ عادات لامحدود ہوتے ہیں۔ طبعی عادات شروع ہوتے ہیں 1 سے اور یہ عادات لامحدود تک ہوتے ہیں، اس لیے دکھانے کے لیے ہمیں کچھ عادات لکھنے ہیں، اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ لگانا ہے اور لامحدود ہمیں لکھ دینا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ گننے کی شروعات، یہ گنتی کے عادات کی شروعات 1 سے ہوتی ہے، ہم 1 سے کرتے ہیں، اس لیے سب سے چھوٹا طبعی عدد 1 ہے۔ چونکہ طبعی عادات لامحدود ہوتے ہیں اس لیے سب سے بڑا طبعی عدد نہیں بتایا جا سکتا۔ ہم سب سے بڑا طبعی عدد کون سا ہے یہ نہیں بتا سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے چھوٹا طبعی عدد 1 ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا عددوں کی دوسری جو قسم ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے مکمل عادات، ہول نمبرز۔ طبعی عادات میں صفر کو شامل کرنے پر مکمل عادات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مکمل عادات کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہو گئی ہے۔ طبعی عادات آپ کو پتا ہے 1 2 3 4 سے لے کر لامحدود تک یہ طبعی عادات ہیں، گنتی کے عادات ہیں، لیکن ان عادات میں صفر نہیں ہے۔ تو جب ہم ان عادات میں صفر کو شامل کر دیں تو یہ جو عددوں کا گروہ حاصل ہوتا ہے اس گروہ کو ہم مکمل عادات کہتے ہیں۔ سب سے چھوٹا مکمل عدد 0 ہوتا ہے۔ مکمل عادات بھی لامحدود ہوتے ہیں، اس لیے سب سے بڑا مکمل عدد نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ تو اب تک ہم نے 2 تعریفیں ہم نے دیکھ لیے ہیں، ایک ہے طبعی عادات یعنی گنتی کے عادات، 1 2 سے لے کر لامحدود تک وہ طبعی عادات ہوتے ہیں۔ مکمل عادات، طبعی عادات میں صفر کو شامل کر دیا جائے تو مکمل عادات حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹا مکمل عدد 0 ہے، لیکن کیا 0 سب سے چھوٹا عدد ہے یا اس سے چھوٹے بھی عادات ہوتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں صحیح عادات کسے کہتے ہیں۔ تو 0 سے بھی چھوٹے عادات موجود ہوتے ہیں۔ 0 سب سے چھوٹا عدد نہیں ہے بلکہ اس سے چھوٹے عادات بھی ہوتے ہیں۔ انہیں ظاہر کرنے کے لیے ہمیں صحیح عادات کی ضرورت پڑتی ہے، 0 سے چھوٹے عادات دکھانے کے لیے۔ آئیے ہم صحیح عادات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک عددی خط دیا گیا ہے، یہ خط ہے، اور جس خط پر عادات کو ظاہر کیا جاتا ہے ایسے خط کو عددی خط کہتے ہیں۔ یہاں پر 0 ہے، 0 کے دائیں جانب یعنی رائٹ ہینڈ سائیڈ میں یہ ہو گئے دائیں جانب مثبت عدد ہم لکھیں گے، اور یہ ہو گیا 0 کے بائیں جانب یعنی لیفٹ ہینڈ سائیڈ، یہ بائیں جانب ہے۔ 0 کے دائیں جانب مثبت 1،
مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4، مثبت 5 اور اس طرح سے لامحدود تک۔ صفر کے بائیں جانب یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں -1، -2، -3، -4، -5 اس طرح سے لامحدود تک۔ چونکہ آپ کو پتا ہے خط دونوں جانب لامحدود ہوتا ہے، تیر کے نشان بنائے گئے ہیں، اس لیے اب یہاں پر ہم دکھانے کے لیے صرف اتنے اعداد لکھ رہے ہیں، لیکن یہ تیر کا نشان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ادھر لامحدود تک اعداد ہیں، یہ ادھر اعداد بڑھتے جائیں گے، اور چونکہ دائیں جانب بھی ادھر اعداد بڑھتے جائیں گے، اس لیے -6، -7، -8 اس طرح سے لامحدود تک ہو جائے گا۔ ان اعداد کا مشاہدہ کیجیے، اس عددی خط کا مشاہدہ کیجیے۔ اس عددی خط میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو صفر ہے، صفر کے دائیں جانب رائٹ ہینڈ سائڈ میں مثبت اعداد ہیں، اور صفر کے بائیں جانب لیفٹ ہینڈ سائڈ میں منفی اعداد ہیں۔ تو صفر، مثبت اعداد اور منفی اعداد۔ مثبت اعداد صفر اور منفی اعداد سے مل کر اعداد کا جو مجموعہ بنتا ہے انہیں صحیح اعداد کہتے ہیں۔ یہ صحیح اعداد کی تعریف ہوئی، جس میں مثبت اعداد ہیں، صفر ہیں اور منفی اعداد ہیں۔ یہ جو گروہ ہے، یہ جو مجموعہ ہے، تو اس مجموعے کو صحیح اعداد کہتے ہیں۔ یعنی صفر ایک صحیح عدد ہے، جتنے مثبت کے اعداد ہوں گے یہ سب صحیح عدد ہوں گے، اور یہ جو منفی کے اعداد ہوں گے یہ تمام کے تمام صحیح عدد ہوں گے۔ مثبت اعداد صفر اور منفی اعداد سے مل کر اعداد کا جو مجموعہ بنتا ہے انہیں صحیح اعداد کہتے ہیں۔ صفر کے دائیں جانب مثبت اعداد ہوتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ میں، صفر کے بائیں جانب یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں منفی اعداد ہوتے ہیں۔ صحیح اعداد کے متعلق چند اہم امور۔ یہ عددی خط دیا گیا ہے، دائیں جانب مثبت اعداد ہیں، بائیں جانب منفی اعداد ہیں۔ صفر کے دائیں جانب بالترتیب عدد کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، یعنی صفر ہے، صفر سے جیسے ہی آپ دائیں جانب بڑھیں گے تو مثبت 1 صفر سے بڑا ہوگا، اس سے بڑا مثبت 2 ہوگا، اس سے بڑا مثبت 3 ہوگا، یعنی جس بالترتیب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے عدد کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ صفر کی بائیں جانب یا ہم جیسے ہی بائیں جانب آنا شروع کریں گے تو عدد کی قیمت کم ہوتے جائے گی۔ مثبت 1 سے چھوٹا ہے صفر، صفر سے چھوٹا ہے -1، -1 سے چھوٹا ہے -2، تو بالترتیب جیسے جیسے ہم منفی کی طرف آگے بڑھتے جائیں گے تو عدد کی قیمت کم ہوتے جائے گی۔ آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ مثال کے طور پر یہاں پر -5 ہے اور ادھر مثبت 5 ہے، تو مثبت 5 کی علامت مثبت ہونے کی وجہ سے یہ بڑا ہے، اور یہ منفی ہونے کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ مثبت صحیح اعداد کو بغیر مثبت کی علامت کے بھی لکھنے کا رواج ہے۔ چند اہم امور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یعنی مثبت 1، مثبت 2 جتنے مثبت اعداد ہیں آپ انہیں بغیر علامتوں کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثلا مثبت 5 کو آپ 5 بھی لکھ سکتے ہیں، مثبت 100 کو آپ 100 بھی لکھ سکتے ہیں، یا اگر 100 لکھا ہوا ہے یا صرف 5 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مثبت کا ہے، مثبت کی علامت نہیں لکھی جاتی ہے۔ یہ اس طرح سے اس کا رواج ہے۔ لیکن اگر آپ کو منفی اعداد لکھنا ہے تو منفی کی علامت کے ساتھ ہی لکھنا ضروری ہے، بغیر منفی کی علامت کے ہم نہیں لکھ سکتے۔ یعنی آپ کو اگر -2 لکھنا ہے تو منفی کی علامت لکھنا پڑے گی، اگر آپ اسے صرف 2 لکھ دیں گے تو وہ مثبت 2 سمجھے جائے گا۔ اس لیے منفی کے ساتھ جو بھی اعداد ہوتے ہیں یا منفی کے جو بھی اعداد ہوتے ہیں انہیں منفی کی علامت کے ساتھ لکھنا ضروری ہے۔ مثلا -9 کو -9 ہی لکھنا ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم صحیح اعداد کی جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کس طرح سے ہوتی ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ تو جو چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتائی گئی ہے اس کو اپنی کاپی میں لکھیے، اسے ذہن نشین کیجیے اور اسے بار بار ریپیٹ کیجیے۔ آپ جب بار بار اسے ریپیٹ کریں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے ذہن نشین رہیں گے۔ جزاک اللہ۔